بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کا پیغام میرا یہ اس سلسلے میں ہے کہ کبھی بھی اپنے مخالف کو مخالف سمجھ کر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے مخالف کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص جو کہتا ہے اکثر آدمی نیک ارادے سے کہتا ہے، اور ہر آدمی کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اس لیے میں خصوصاً اپنے تعلق سے میں اپنے تمام متعلقین کو یہ بات ضرور کہوں گا اور یہ پیغام دوں گا کہ کبھی بھی میرے تعلق سے یا میرے بیان کے تعلق سے کوئی ایسا کمنٹ کرے، کوئی اعتراض کرے، تو کبھی بھی کسی کے کمنٹ کا، کسی کے اعتراض کا یعنی سخت لہجے میں اس کا جواب نہ دیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کمنٹ کرنے والا اپنے ارادوں میں مخلص ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کمنٹ کرنے والا، اعتراض کرنے والا مخلص ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا، بقیہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ شدت پسند ہے یا ٹارچر کرنا چاہتا ہے یا تکلیف دینا چاہتا ہے، تو اس کے اعتراض کا، اس کے کمنٹ کا، اس کے خرافاتی سوالوں کا جواب براہ راست اللہ خود انتظام کریں گے۔ جیسا کہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک شرارت کرنے والا شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا گالیاں دے رہا اور برا بھلا کہہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا۔ حد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس کی گستاخی کو سنتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حد ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور اس کو منع کیا کہ آخر اس طرح کی گستاخی کیوں کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابوبکر کو ڈانٹا اور کہا، ابوبکر تم نے غضب کر دیا، اس کی گستاخیوں کا، اس کے اعتراض کا، اس کے کمنٹ کا، اس کے تمام خرافاتی سوالوں کا جواب ابھی تک فرشتے دے رہے تھے، آسمان کے فرشتے دے رہے تھے، ابوبکر تم بول پڑے ہو، اب تم اس سے نپٹو۔ اس لیے میرے عزیزو، کمنٹ کرنے والا، اعتراض کرنے والا اگر ٹارچر کرنا چاہتا ہے یا تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس کے تمام سوالوں کا، کمنٹ کا جواب اللہ خود دیں گے اور اللہ خود انتظام کریں گے اس کا جواب دینے کا۔ اس لیے ہم اپنے تمام متعلقین کو منع کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی کے اعتراض کا، کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور وہ یقیناً اگر ہم اور آپ اپنے مقصد میں، ارادے میں نیک ہیں تو اپنے ارادوں میں جمے رہنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام ملتا ہے ہم سیرت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ مکے کے لوگوں نے کس طرح ستایا اور کیسے تکلیف دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹارچر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اوب کر کے اور یعنی لوگ جو ستاتے تھے اس حالت میں آپ جو ہے اپنے مشن سے ہٹ جائیں، اپنے کام سے ہٹ جائیں، ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ کفار مکہ جب پریشان ہو گئے، اوب گئے اور آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، اپنے مشن کو بند کر دیں، اپنے کام کو روک دیں، ورنہ آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ میدان میں آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب نے بلوایا اور کہا، بھتیجے میری ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں ہے، آپ اپنے مشن سے تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو اور اپنے مشن کو روک لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر واضح کر دیا، ان مطلب پرست، ان مفاد پرست اور یہ خود غرض، یہ دنیا پرست لوگوں کے ٹارچر کرنے کے نسبت سے ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں، اپنے کام سے ہٹ جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اور پورے عزم کے ساتھ اس بات کو رکھا، کہا، چچا جان یہ کفار مکہ یہ ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے اور ہم کو اپنی مشن سے ہٹنے کے لیے اگر ہمارے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کام سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو،
اور دوستو یہ میرا پورا عزم ہے اور پورا ارادہ ہے، اس لیے کہ جب ہم اپنے مشن میں ارادے میں پختہ ہیں اور ہمارا ارادہ نیک ہے تو کسی ٹارچر کرنے والے، کسی اعتراض کرنے والے، کسی کمنٹ کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اور مجھے بھی سمجھ دے اور مجھے بھی نیک راستہ نصیب کرے اور ہمارے حوصلوں میں اللہ تعالیٰ بلندی دے اور برکت دے۔ اللہ کرے اس نصیحت سے عام انسانوں کو بھی نفع پہنچے، آپ کو بھی نفع پہنچے، ہمیں بھی نفع پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔